نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سالوں سے ایک سوال لیے گھوم رہا ہوں میں خود، اور میرے جیسے کئی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوں گے، جواب نہیں مل رہا کہ یہ جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے ہمارے مذہبی سسٹم میں اور پولیٹیکل سسٹم میں، یہ کیا ہے؟ امن کیوں نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی بات پہ اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایک دوسرے سے اتفاق کیوں نہیں ہے؟ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ ہم جو اپنے پولیٹیکل چکر دیکھ رہے ہیں نا، ایم این ایز اور ایم پی ہمارے لیڈر ہیں، یہ اب ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، مارتے ہیں اور کرسیاں چلاتے ہیں اسمبلی ہال میں جہاں پہ ہماری قسمت لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہماری قسمت لکھ کے نا عوام کی، تو وہ اس پہ مارتے ہیں۔ ہماری وہاں پہ قسمت لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے پہ کرسیاں چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، چور کہہ رہے ہیں اور چکا کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یار دل تنگ آ گیا ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچیں، سیاستدان بھی ہمارے کہ اصل چور کون ہے، اور علماء کرام بھی بتا دیں گے اصل کافر کون ہے۔ ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل سکا۔ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ عوام کا بیڑا غرق کرنے والا یہی ہے، اس نے لوٹ لیا سب کچھ، اس کا میں پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا۔ عوام کے ہمارا اتنا درد اٹھتا ہے، ان کو اتنا درد اٹھتا ہے، بس ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ورنہ ہمارا اتنا درد اٹھتا ہے کہ وہ کئی بار ایسی شعلہ بیانی کرتے ہیں عوام میں، بہت بڑے جلسے میں، کہ میں اس کے پیٹ سے عوام کا، اپنی عوام کا پیسہ نکال کے لاؤں گا۔ اس ہمارے لیے کتنا ترس آ رہا ہے ہم پہ کتنا ترس آ رہا ہے سب کو۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی ضروریات جو ہیں وہ کس ٹھاٹ باٹ سے پوری ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سب کو، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کوئی کسی جماعت سے بھی ہے، ان کو ہم پہ کتنا ترس آتا ہے، کتنا رحم کھاتے ہیں وہ ہم پہ۔ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ وہ جو حلف اٹھا رکھا ہے، اس حلف کی پاسداری قوم نے کرنی ہے یا آپ نے کرنی ہے؟ جو حلف اٹھا رہے ہیں اس کی پاسداری بھی ہم سے کرواؤ۔ ہم جو ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش رہو، ہر خوشی ہے تمہارے لیے، چھوڑ دو آنسوؤں کو، ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے، اپنے عمل کیا ہے، بہت اچھا۔ بدقسمتی دیکھیں یہ ہے، میں دوست احباب سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ ایک طبقہ ایسا کام کرتا ہے، وہ پرندے پکڑ کے پنجروں میں قید کرتا ہے اور پھر سڑک پہ لاتا ہے، پھر لوگوں کو پرندے آزاد کرانے کے فیوز و برکات بتاتا ہے کہ آپ پرندہ آزاد کرائیں، آپ کا بھائی قید سے آزاد ہو جائے گا، آپ غم سے آزاد ہو جائیں گے، آپ مشکلوں سے نکل جائیں گے، یہ پرندہ جو ہے اس کو آزاد کراؤ۔ وہ عاقبت نااندیش شخص جو اس کی آزادی کے فیوز و برکات تو بتا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے جو قید کر رہا ہے اس پہ کیا وہ ظلم ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، اس کو کیا سزا ملے گی۔ قید کرنے کی سزا نہیں ہے، آزاد کروانے کے فیوز و برکات ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چل رہا ہے،
ایسے لوگ پنجروں میں، آپ شہروں میں جائیں، لاہور جائیں یا اسلام آباد جائیں، پنجرے میں جانور ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، قید کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار انہیں آزاد کراؤ، لوگ کرواتے ہیں۔ عجیب سا معاشرہ ہے ہمارا۔ ایک بندہ سائیکل لے کے آتا ہے، تمبو لے کے ساتھ ڈھول والا لے کے آتا ہے، اور وہ میدان میں اتر آتا ہے اور سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے اور 24 گھنٹے سائیکل چلاتا ہے، کہتا ہے میں اتروں گا ہی نہیں جب تک فلاں چودھری صاحب مجھے اتارنے نہیں آئیں گے۔ تو فلاں چودھری صاحب آئیں گے تو کچھ مال ملے گا، وہ اپنی عزت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ تو یہی خاص ہے سائیکل سے اتارنے کے لیے۔ سائیکل والا دراصل آپ کو پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اتارنے نہ آیا فلاں چودھری تو میں سائیکل چلاتے چلاتے مر جاؤں گا۔ یار مرنے دو، اس کو کسی نے بٹھایا سائیکل پہ، خود سائیکل پہ بیٹھا ہے اور خود اترنے کے لیے دعائیاں دے رہا ہے۔ اٹ نان سینس۔ کیا سمجھے اس قوم کو ہم؟ کیا ہے آپ کی عقل؟ ہم سب بہت بڑی سزا کے لیے خدا کو دعوت دے رہے ہیں، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جو 6 ہتھ کنڈے ہیں، یہ اگر نہ چھوڑیں تو بربادی ہوگی بہت بڑی۔ شاید کوئی اس قوم کی تاریخ لکھنے والا بھی نہ رہے، ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں اعتدال میں آئیں، استقامت رکھیں، اور خدا کو حاضر ناظر جانیں اور سمجھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے ہمارا سب کچھ۔ اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، ان کو حلال روزی دیں، خود بھی حلال روزی کھائیں۔ حرام کے مال پہ پلنے والی اولاد باغی ہوتی ہے، نافرمان ہوگی، ڈکیت ہوگی، چور ہوگی، اپاہج ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، بہت لوگوں کو دیکھا ہے، اربوں کھربوں روپے ہیں، اور بیٹوں کو جو پولیو ہے، کسی کو بچی جو ہے وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب پورے کا پورا ملک پاکستان اس وقت جس اندھیرے میں کھو چکا ہے، وہاں سے باہر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کے ساتھ خود کو سنوارنا پڑے گا۔ انفرادی طور پہ ہر کسی کو اپنا آپ سنوارنا پڑے گا، انفرادی طور پہ۔ اب یہ سنورنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہو، کہ ٹیلی فون کریں تھانے میں کہ میں سنورنا چاہتا ہوں جناب، ایک گن والا بندہ جو ہے نا وہ میرے سر پہ کھڑا کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں چینی چھوڑنا چاہتا ہوں اور جناب ایک پولیس والا بھیج دے میرے گھر پہ، میرے پاس کھڑا رہے، مجھے چینی سے روک کے رکھے۔ کیا ہے یار؟ آپ اپنے آپ کو ایک چیز نہیں منوا سکتے تو آپ لیڈ کیا کریں گے کسی کو؟ چھوڑ دیں اب یہ، اب قوم بیوقوف نہیں رہی، بہت شعور ملا ہے، وقت نے شعور دیا ہے، زمانے نے شعور دیا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے، 30-35 سالوں سے، 40 سالوں سے ہم یہ تماشا روز دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ اپوزیشن ہر حال میں تنقید کرے گی، کیونکہ وہ ہے ہی تنقید کرنے کے لیے۔ اس میں ان کی تنقید کے نہ معنی لینے چاہیے، نہ ہی غصہ کرنا چاہیے۔ ان کی تو ڈیوٹی ہے، وہ اپوزیشن کرے گی، ان پہ غصہ نہ کریں پلیز۔ اور حکومت جو ہے وہ بھی ایسا کام کرے کہ اپوزیشن بات نہ کر سکے، ہوٹنگ نہ کرے، انگلی نہ اٹھائے۔ میں سب کو سلام کہتا ہوں۔ اس ملک کو سنوارنے میں آپ کو
اپنا آپ سنوارنا پڑے گا، مہربانی کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔